اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے مکہ معظمہ کے اندر بتوں کی عبادت کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ مکہ معظمہ اس وقت آباد ہوا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کو عرب کی بیابان چٹانوں کے بیچ میں چھوڑ گئے۔ اس سے پہلے اس جگہ پر کوئی آبادی نہ تھی۔ انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعہ کو بھی تفصیل کے ساتھ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بہرحال اس وقت جو پہلا قبیلہ یہاں آ کر آباد ہوا وہ ایک یمنی قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی جرہم۔ بنی جرہم ہی وہ قبیلہ ہے جس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہوں نے شادی یا ایک سے زیادہ جو شادیاں کی، اس طرح یہ قبیلہ آپ کے بچوں کا ننیال بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کو مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا زمین پر گھر تصور کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جو دین عرب میں رائج تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، یعنی آپ کی امت کے لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات میں یکتا مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی وہ تمام معاملات زندگی اور دین کے معاملات کو گزارا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے، وہ زکوٰۃ دیتے، وہ حج کا فریضہ سالانہ ادا کرتے، اور دیگر معاملات زندگی جیسے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے اور لین دین کے معاملات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق گزارا کرتے۔ اس طرح یہ قبیلہ بنو جرہم اور حضرت اسماعیل کی اولاد بھی یکتا پرست تھی، یعنی وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ہی فالوور تھے۔ تو جب یہ شہر مکہ معظمہ آباد ہوا اور خانہ کعبہ یہاں بنایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ عرب کے دور دراز علاقوں سے یہاں پر حج کرنے کے لیے ہر سال آیا کرتے۔ جن لوگوں کی مکہ معظمہ میں حکومت ہوتی یا جو خانہ کعبہ کی تولیت کے فرائض انجام دے رہے ہوتے وہ ان حجاج کرام کی خدمت کیا کرتے، اور جو یہ حجاج کرام وہاں پر آ کر تحائف پیش کرتے وہ ان تحائف کو بھی بڑی ایمانداری کے ساتھ استعمال کرا۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی اولاد جو تھی بنی اسماعیل جس کو کہا جا سکتا ہے، اس کو بنو جرہم نے شکست دی اور ان سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ معظمہ کی حکومت چھین لی۔ بنو جرہم ابتداً مسلمان ہی تھے اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہی کاربند تھے، تو اولاً تو انہوں نے وہی روایات جاری رکھیں اور دین بھی اسی طرح سے اس کی بھی ترویج کرتے رہے جس طرح حضرت اسماعیل کے احکامات تھے۔ لیکن جیسے جیسے یہ زمانہ نبوت سے دور ہوتے گئے ان کے دلوں پر ان کی نفسانی خواہشات نے پڑاؤ ڈال لیا تو یہ تھوڑا سا دین سے بھی دور ہوتے گئے، جس کی وجہ سے یہ دنیاوی کمزوری کا بھی شکار ہو گئے۔ اس اثناء میں عمرو بن لہی الخزاعی کا واقعہ پیش آیا جس نے ایک قیامت برپا کر دی۔ عمرو جب بالغ ہوا تو اس نے بنی اسماعیل کے ساتھ مل کر بنو جرہم کے ساتھ جنگ کی اور انہیں مکہ سے نکال دیا اور خود وہاں پر حاکم بن کے بیٹھ گیا۔ یہ بنی خزاعہ کا شخص تھا، یہ مکہ کا حاکم بن گیا اور خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ اسی دوران عمرو کو کوئی سنگین نوعیت کا مرض لاحق ہو گیا اور کسی نے اس کو بتایا کہ اس کا علاج یہاں مکہ میں اگر نہیں ہو رہا تو تم ملک شام میں بلقاء کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرو تو تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ گویا اس نے شام کا سفر اختیار کیا۔ جب یہ ملک شام پہنچا اس نے اس چشمہ کو پایا اور اس کے پانی سے غسل کیا اور اس کی بیماری جاتی رہی۔ جب یہ وہاں سے صحتیاب ہو گیا تو اسی جگہ پہ قیام کے دوران اس نے وہاں لوگوں کو عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھا۔ اس نے جب ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے بتایا یہ
بت جو ہیں یہ ہمارے خدا ہیں اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے اس میں انٹرسٹ لیا اور ان سے مزید سوالات اس کے بارے میں کیے، تو لوگوں نے اس کو تبلیغ کی ہوگی یا اس کو تفصیل سے بتایا کہ ہم جب جنگ میں جاتے ہیں تو یہ بت ہماری مدد کرتے ہیں، جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بت ہمارے لیے بارش کا وسیلہ بنتے ہیں۔ عمرو نے اس نے بتوں میں خاص دلچسپی لی اور اس نے ان سے کہا کہ کیا مجھے بھی اس طرح کے کچھ بت مل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کو کچھ بت تراش دیے یا دے دیے۔ یہ ان کو لے کر مکہ معظمہ آ گیا اور اس شہر میں جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور جہاں ایک عرصہ سے اللہ تعالیٰ کی دین کی عبادت ہوتی تھی، اس نے وہ بت لا کر کچھ خانہ کعبہ کے اندر اور کچھ خانہ کعبہ کے باہر سین میں وہاں پہ نصب کر دیے۔ اب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ مکہ معظمہ وہ شہر تھا یا خانہ کعبہ وہ پاک جگہ تھی جہاں عرب کے گرد و نواح سے یا مکہ کے گرد و نواح سے عرب کے دیگر علاقوں سے مسلمان سال میں ایک دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے آتے تھے، تو یہ گویا کہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز تھا۔ جب مرکز میں ہی دین جو ہے اس کی بنیادیں ہل جائیں تو جو بھی شخص وہاں آئے گا وہ وہاں سے وہی دین سیکھے گا جو اس وقت وہاں پہ رائج ہوگا۔ تو گویا جب آپ نے سینٹر پہ ہی اس طرح کا حملہ کر دیا تو یہ آپ نے پورے دین کے اندر ایک طرح سے بت پرستی کی بنیاد ڈال دی۔ اس مختصر سی تفسیر کے بعد میں آپ کی خدمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ عمرو بن لہی وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اسماعیل کو تبدیل کیا اور بتوں کی پرستش شروع کی اور اہل عرب کو ان کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے عمرو بن لہی کو دیکھا کہ وہ آتش جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے، گویا یہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ علامہ علی بن برہان الدین اپنی کتاب السیرۃ الحلبیہ میں کچھ اس طرح سے رقم تراز ہیں۔ اس بات پر علماء کرام کی بکثرت تصریحات ہیں کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر عمرو بن لہی کے زمانہ تک آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے یعنی عمرو بن لہی جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ اس نے بتوں کی پوجا کی، صائبہ اور بحیرہ کی بدعت کا آغاز کیا۔ عمرو اہل عرب کے لیے رب بن گیا۔ دین میں جس نئی بات کا وہ آغاز کرتا تھا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا۔ بعض اوقات وہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدلا۔ یہ عمرو 340 سال تک زندہ رہا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں میں سے 1000 جنگجو لڑکوں کو دیکھا۔ اس خاندان کی حکمرانی کی مدت 500 سال ہے۔ کسی بن کلاب نے 440 عیسوی میں بنی خزاعہ کو شکست دے کر مکہ سے نکال دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ گویا یہ تقریباً 500 سال تک ان کی حکومت رہی اور اس میں یہ اپنے آپ کو خدا بنا کے پیش کرتا رہا، اور پھر دین کا جو مرکز جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر وہاں سے ہی گمراہی پھیلنا شروع کر دیں یا پھیلانا شروع آپ کر دیں تو وہ پھر کس طرح سے پھیلتی ہوگی۔ یہ اس طرح سے یہ والی برائی پھیلی اور لوگ یکتا پرستی سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس طرح سے دور ہوئے کہ ہر قبیلے، ہر خاندان نے اپنے اپنے بت بنا لیے اور پھر طرح طرح کے کاموں کے لیے طرح طرح کے بت انہوں نے تراش لیے۔ ظاہر ہے لوگوں نے کاروبار بھی بنا لیا ہوگا۔ اب یہ بت ضروری نہیں تھا کہ وہ پتھر کا مجسمہ ہی بنائیں، کچھ بت انسانی شکل کے ہوتے، کچھ بت جو ہے وہ درختوں کا ایک جھنڈ ہوتا، اس کو یہ عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ بستی میں بعض اوقات ایک خالی چٹان کی عبادت کرتے، ایک پتھر کے ٹکڑے کی عبادت کر لیتے، تراشا ہوا ہونا اس کا ضروری نہ ہوتا۔ بہرحال المختصر یہ کہ جب مرکز کو خراب کر دیا جائے تو پھر خرابی پھیلانا آسان رہتا ہے۔ تو اس دور میں یہ 500 سالہ جو حکومت تھی بنی خزاعہ کی یعنی عمرو بن لہی اور اس کے خاندان کی، اس نے مکہ معظمہ سے تمام ان قبائل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اس نے ان کے دین کو مسخ کیا۔ اس لیے جب ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ہمیں یہی کچھ سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ خانہ کعبہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اندر طرح طرح کے چھوٹے بڑے اور مختلف نوعیت کے جو بت ہیں وہ پڑے ہیں، اور خانہ کعبہ کے متولی جو ہیں یا اس شہر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی مشرک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ان بتوں کو یا دیگر چیزوں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود وہ اس آبائی دین کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں، کیونکہ یہ نسل در نسل ان کے خون کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ اتنی سی مختصر بات کرنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے خانہ کعبہ کے تعمیر اور یہاں پر اس شہر کو آباد کرنے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔